اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب صوم درس نمبر 171 میں ناظر معصیت، خاموشی اور وصال کے روزوں کا حکم بیان کیا جائے گا۔ حرام روزوں کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے اور بعض دیگر حرام روزے ذکر ہونے والے ہیں۔ ناظر معصیت کا روزہ بھی حرام ہوتا ہے، خاموشی کا روزہ بھی حرام ہوتا ہے اور وصال کا روزہ بھی حرام ہوتا ہے۔ ان کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ ناظر معصیت کے روزے کا معنی اور مفہوم بیان کریں گے، اس کی مختلف صورتیں ذکر ہوں گی۔ خاموشی کے روزے کی تفصیل بیان ہوگی۔ وصال کے روزے کا مفہوم اور اس کی صورتیں بھی ذکر ہوں گی۔ متعلقہ حدیث اور فروات کا بیان آئے گا۔ شہید ثانی کی تحقیقات اور نقد و نظر بھی پیش کیا جائے گا۔ چوتھا حرام روزہ وہ روزہ ہے جو انسان ناظر معصیت کے واسطے سے اپنے اوپر واجب کرتا ہے، جیسا کہ اصل ناظر معصیت حرام ہوتی ہے، ناظر معصیت کا روزہ بھی حرام ہوتا ہے۔ ناظر کی شرط ہے اور ایک اس کی جزا ہوتی ہے۔ مثلا اس طرح ناظر کی جاتی ہے، ان رزقت ولدا فللہ علی ان اصوم، اگر خدا مجھے بیٹا دے تو میں اللہ کی خاطر روزہ رکھوں گا۔ تو جملہ جو ہے ان رزقت ولدا شرط ہے اور للہ علی ان اصوم جزا ہے۔ شرط کبھی واجب کی ادائیگی ہوتی ہے، حرام کو ترک کرنا ہوتا ہے، اور کبھی ترک واجب یا انجام و ارتکاب حرام ہوتا ہے۔ جزا بھی ممکن ہے، ناظر کرنے والا دو غرض کو جو ہے جزا قرار دیتا ہے، حصول شرط پر شکر کا قصد کرے یا جو ہے حصول شرط قصد زاجر اور منع نفس کرے۔ اگر جزا سے قصد شکر کرے کسی شرط پر کہ جو انجام واجب ہے یا ترک حرام ہے، یا قصد زاجر کرے اس شرط سے کہ جو ترک واجب ہے یا انجام حرام ہے، تو اس ناظر کو ناظر طاعت کہتے ہیں۔ شکر کی مثال، اگر مجھے نماز کی توفیق حاصل ہوئی تو میں شکرانے میں روزہ رکھوں گا۔ اگر میں نے غیبت یا کوئی حرام کام ترک کرنے کی توفیق حاصل ہوئی تو شکرانہ میں روزے رکھوں گا۔ زاجر کی مثال، اگر نماز نہ پڑھ سکا تو جرمانہ کے عنوان سے ایک روزہ رکھوں گا تاکہ دوبارہ مجھ سے نماز ترک نہ ہو اور میں نماز کی پابندی کر سکوں۔ یا کہے اگر غیبت کسی کی ہو گئی تو پھر میں جرمانہ کے طور پر روزہ رکھوں گا تاکہ دوبارہ غیبت نہ کر سکوں اور ایسے حرام کاموں سے بچ جاؤں۔ تو یہ ناظر طاعت کی مثالیں ہیں۔ اگر اس کے برعکس قصد کرے کہ پہلی مثالوں میں جو شکر کی ہے اسے زاجر بنا دے، یعنی اگر میں نے نماز پڑھی تو جو ہے اس کے جرمانے کے طور پر میں روزہ رکھوں گا، تو یہ ناظر معصیت ہے، حرام ہے، اور ایسا روزہ رکھنا بھی حرام ہے۔ اور زاجر کی مثال، اگر کسی کی غیبت میں چھوڑ دی، کوئی حرام کام مجھ سے رہ گیا تو جرمانہ کے طور پر روزہ رکھوں گا، تو یہ بھی کیا ہے، ناظر معصیت ہے اور نہایت ہی برا کام ہے، اور یہ ناظر معصیت پر روزہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اور مثال قصد شکر کی کہ اگر میں کسی کی غیبت کر سکتا ہوں تو شکرانے کے طور پر روزہ رکھوں گا، اور اگر میں نماز چھوڑ دیتا ہوں تو پھر شکرانے کے طور پر روزہ رکھوں گا، تو یہ ساری ناظر معصیت کی مثالیں ہیں۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيَحْرُمُ نَظْرُ الْمَعْصِيَةِ بِجَعْلِ الْجَزَاءِ شُكْرًا عَلَى تَرْكِ الْوَاجِبِ وَفِعْلِ الْمُحَرَّمِ، ناظر معصیت کا روزہ حرام ہوتا ہے کہ جب ترک واجب جس کو انجام دینا ضروری تھا اس کو چھوڑنے پر شکر کرنے کے لیے روزے کو نظر کرے، یا کسی حرام کام کے ارتکاب پر شکر کرنے کے لیے کہ شکر ہے مجھے حرام اور منہ کالا کرنے کی جو ہے سعادت ہوئی ہے، اس وجہ سے میں شکر میں روزہ رکھتا ہوں، ناظر کرے، تو یہ حرام ہے۔ وَزَاجْرًا عَلَى الْعَكْسِ، یا پھر اگر کسی واجب کوئی ادائیگی کا اسے توفیق ملی تو اس پر زاجر اور اپنے سرزنش کے لیے ناظر کرتا ہے کہ روزہ رکھتا ہوں، یا کسی حرام کام کو چھوڑ دینے پر اپنی زاجر اور سرزنش
دانش کے لیے نظر کرتا ہے کہ مجھ سے کیوں وہ کام رہ گیا، اس وجہ سے میں نظر کرتا ہوں کہ روزہ رکھتا ہوں۔ تو یہ ناظر معصیت کے روزے ہوتے ہیں، اور جیسے خود ناظر معصیت حرام ہوتی ہے اس پر روزہ بھی رکھیں تو حرام ہوتا ہے۔ وَصَوْمُهُ الَّذِي هُوَ الْجَزَاءُ، تو اس کا روزہ جو جزا کے طور پر رکھا جاتا ہے تو حرام ہے، لِفَسَادِ الْغَایَةِ، کیونکہ اس کا مقصد حرام ہے، فاسد ہے، وَعَدَمِ التَّقَرُّبِ بِهِ، اور اس کے ساتھ اللہ تعالی کی بارگاہ میں تقرب حاصل نہیں ہوتا۔ اور بعض نے اس کی اچھی تفصیل بیان کی ہے کہ لِفَسَادِ الْغَایَةِ اصل نظر کے حرام ہونے کی دلیل ہے، اور عدم تقرب اس ناظر معصیت کے روزے کے حرام ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی اصل ناظر حرام ہونے کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ اس کی غرض و غایت وہ فاسد ہے، یعنی واجب کو چھوڑنا یا حرام کا ارتکاب کرنا اس کو غرض قرار دیں تو یہ فاسد ہے، چونکہ یہ تشریع اور بدعت ہے اور حرام کو مباح کرنے والی بات ہے، یا واجب کو چھوڑنے پر جو ہے اپنے آپ کو وادار کرنے والی بات ہے۔ اور ناظر معصیت کا روزہ حرام ہونے کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ روزہ عبادت ہے، ہر عبادت جو ہے اس میں قصد قربت کرنی چاہیے، اور اس روزے میں قصد قربت نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کا حکم نہیں ہے۔ اگر حکم ہو تو وہ ناظر کے ذریعے ہوتا ہے، اور جب اصل ناظری باطل ہے تو پھر یہ روزہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اور اگر پھر بھی کوئی کہتا ہے کہ یہ روزہ صحیح ہو سکتا ہے تو یہ تشریع اور بدعت اور حرام ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالی کی بارگاہ میں تقرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ وَصَوْمُ الصَّمْتِ بِأَنْ يَنْوِيَ الصَّوْمَ سَاکِتًا فَإِنَّهُ مُحَرَّمٌ فِي شَرْعِنَا لَا الصَّوْمُ سَاکِتًا بِدُونِ جَعْلِهِ وَصْفًا لِلصَّوْمِ بِالنِّیَّةِ۔ حرام روزوں میں سے پانچواں روزہ صوم الصمت ہے، یعنی خاموشی اور سکوت کا روزہ۔ نیت کرے کہ میں روزے کے مفترات اور مبتلات سے بچوں گا، اور نیت کرے کہ میں اصلاً کلام بھی نہیں کروں گا روزے کی حالت میں۔ اگر اس کو بات نہ کرنے کو روزے کی قید قرار دے اور اس کے اندر اس کو شرط قرار دے تو یہ روزہ سکوت کا ہو جاتا ہے اور حرام ہے۔ لیکن اگر عملاً پورے دن کسی سے بات نہ کرے لیکن نیت میں اس کو داخل نہیں کیا تھا، روزے کی قید اور شرط قرار نہیں دیا گیا، تو پھر حرام نہیں ہوگا۔ وَصَوْمُ الصَّمْتِ، حرام ہے خاموشی کا روزہ، بِأَنْ يَنْوِيَ الصَّوْمَ سَاکِتًا، یعنی نیت کرے کہ روزہ رکھتا ہوں خاموشی کے ساتھ، قربتاً الی اللہ، تو یہ حرام ہے۔ فَإِنَّهُ مُحَرَّمٌ فِي شَرْعِنَا، خاموشی کے روزے کی ہماری شریعت اسلامیہ میں اجازت نہیں ہے۔ اس سے پہلے بعض امتوں میں، بنی اسرائیل کی شریعتوں میں خاموشی کا روزہ ہوتا تھا، جیسا کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 27 ہے، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، کہہ دیجئے کہ میں نے اللہ رحمان کے لیے روزے کی ناظر کی ہے، میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ مفسرین نے اس کا بیان کیا کہ حضرت مریم نے ناظر کی تھی کہ میں خدا بند کریم کے لیے روزہ رکھوں گی اور اس میں کسی انسان سے بات بھی نہیں کروں۔ لَلصَّوْمُ سَاکِتًا بِدُونِ جَعْلِهِ وَصْفًا لِلصَّوْمِ بِالنِّیَّةِ، لیکن اگر روزہ رکھتا ہے اور طول روزہ میں خاموشی اختیار کرتا ہے لیکن اس خاموشی کو قرار نہیں دیتا روزے کی وصف اور قید، اور اس کی نیت میں اسے شرط قرار نہیں دیتا، تو پھر یہ روزہ صحیح ہوگا۔ بلکہ انسان کے لیے حکمت کے جو باب ہیں ان میں سے خاموشی بھی قرار دیا گیا ہے۔ جب انسان خاموش رہتا ہے تو اس کی عقل فعال ہو جاتی ہے، اس کی فکر فعال ہو جاتی ہے، اور وہ اس کائنات کے رموز کو سوچنے لگتا ہے اور سمجھنے لگتا ہے۔ ایک روایت جو کتاب الایمان والکفر، اخلاقیات کے جو ابواب ہیں کافی شریف میں، اس میں اس طرح ہے کہ حتیٰ انسان اس طرح خاموش طبع ہونا چاہیے، فضولیات اور بیہودہ باتوں سے اس طرح پرہیز کرے سوائے حکمت اور لازمی بات کے وہ بات نہ کرے، اس طرح کہ اس کے بارے میں سمجھا جائے کہ یہ گویا خرس ہے یا خرس ہے، یعنی گونگا ہے۔ تو بہرحال خاموشی سوائے حکمت کی باتوں کے یہ اچھی چیز ہے۔ اگر انسان روزے کے آداب کی وجہ سے خاموش رہتا ہے تو اچھی چیز ہے، لیکن اس طرح کی خاموشی بھی نہ ہو کہ
وہ اپنے ذکر پاک، اپنے جو تلاوت قرآن ہے، دعائیں ہیں، ان سے بھی خاموش ہو جائے، ہاں اس کو بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور روزہ جو حرام روزوں میں شمار ہوتا ہے، والوصال، وصال کا روزہ حرام ہے، بینوی صوم یومین فصاعدین۔ اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ 2 دن مسلسل یا 2 دنوں سے زیادہ مسلسل دنوں کے روزے رکھنے کی نیت کرے، یعنی ایک روزہ رکھے اور 2-4 دن کٹھا روزہ اس کا چلتا رہے، تو زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر اس طرح کوئی شخص پیدا ہو جائے کہ میں جنالی 2-4 دنوں کا روزہ رکھنا چاہتا ہوں، تو یہ حرام ہے۔ اسلام میں روزے کا وقت معین ہے، یعنی صبح سے لے کر شام تک روزہ ہوگا۔ لا یفصل بینہما بفطر، او اگر وہ روزہ رکھتا ہے 2 دن یا 4 دن اور ان کے درمیان میں افطار کے ذریعے فاصلہ نہیں ڈالتا، تو یہ روزہ وصال ہوگا۔ او صوم یوم الی وقت متراخ عن الغروب، یا 1 دن کا روزہ رکھتا ہے لیکن اس دن میں زائد وقت کو بھی شامل کرتا ہے، وقت متراخ یعنی متاخر، عن الغروب، غروب کے بعد والے وقت کو بھی روزے کے اندر شامل کرتا ہے، تو یہ بھی حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام میں قرآن میں جو روزہ واجب ہوا ہے وہ کتنا ہے جناب؟ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اگر غروب سے متاخر وقت کو روزے کے اندر شامل کرتا ہے تو یہ بھی روزہ وصال ہو جائے گا اور حرام ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایک انسان پریکٹیکلی یعنی نیت اس کی یہی ہے کہ جو وقت اسلام میں معین ہے اتنا میں روزہ رکھوں گا، لیکن افطاری کو لیٹ کرتا ہے تو وہ حرام نہیں ہوگا، بلکہ روایات کے مطابق ہے کہ اگر انسان کی برداشت ہو اور خشوع و خضوع ہو تو افطار سے پہلے انسان کیا کر لے؟ اپنی نماز مغرب کو ادا کر لے۔ تو بہرحال وہ تو دل کی باتیں ہیں، جتنا انسان کی خشوع و خضوع ہوگا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں، لیکن روزہ جو ہے اس کا وقت وہی ہے جو اسلام میں معین ہو چکا ہے۔ وَمِنْهُ أَنْ يَجْعَلَ عِشَاءَهُ سُحُورَهُ بِالنِّيَّةِ، اور اس کی تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے روزہ وصال کی کہ اپنے افطاری کو قرار دے اپنی سحری، اور نیت میں اس کو شامل کرے کہ میں روزہ رکھتا ہوں ایک سحری سے لے کر دوسری سحری تک، تو یہ بھی حرام ہے کہ روزہ تو ایک سحری سے لے کر شام تک ختم ہو جانا چاہیے، لیکن اگر وہ اپنی افطار کو اگلے دن کی سحری قرار دیتا ہے جا کر اور اس کو سارا نیت میں شامل کرتا ہے تو یہ بھی حرام ہوگا، کیونکہ ایسے روزے کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ لا اذا اخر الافطار بغیرہا، لیکن اگر وہ شخص اپنے افطار کو نیت کے بغیر مؤخر کرتا ہے، یعنی غروب کے بعد والے وقت کو اپنے روزے کی نیت میں شامل نہیں کرتا، ویسے اپنی عبادت یا کسی کام کاج کی وجہ سے افطار اس کا لیٹ ہو جاتا ہے تو یہ حرام نہیں ہے۔ او تارکہ لیلا، یا پھر پوری رات ہی افطار نہیں کرتا، یعنی کسی مصروفیت کی وجہ سے، کسی جو ہے اپنی خاص یعنی جہت کی وجہ سے، لیکن اسے نیت میں شامل نہیں کرتا، پوری رات اگر نہ کرے افطار تو کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن جب اس کو دن والے روزے میں شامل کرے نیت کر کے کہ میرا بھی روزہ چل رہا ہے رات کو، تو یہ حرام ہو جاتا ہے، چونکہ یہ صوم الوصال کی مختلف صورتیں ہیں۔ تو بہرحال جو اس عبارت میں وصال کی تفسیریں بیان ہوئی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ 2 یا 4 دن کا روزہ کٹھا وہ رکھ لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے تو یہ حرام ہے، یا پھر نیت کرتا ہے کہ وقت سحر سے لے کر غروب کے بعد کچھ وقت کو بھی اس میں شامل کرے تو یہ بھی حرام ہے۔ لیکن اگر روزہ رکھے جو اسلام کا طریقہ ہے لیکن عملاً افطار کو غروب کے بعد بھی مؤخر کرے تو پھر یہ حرام نہیں ہوگا۔ اور یہ جو وصال کے روزے کی مختلف تفسیریں اور مختلف اس کی توجیحات بیان کی گئی ہیں، یہ روایات میں بھی ایسی اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض روایات جیسے محمد بن سلیمان نے جو اپنے والد کے واسطے سے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، اس میں ہے انما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا وصال فی صیام، یعنی لا یصوم الرجل یومین متوالیین من غیر افطار، یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ روزوں میں وصال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یعنی ایک شخص 2 دن مسلسل بغیر افطار کے روزہ نہ رکھے، تو یہ پہلی تفسیر کے ساتھ مناسب ہے۔ اور دوسری تفسیر بھی بعض روایات میں آئی ہے، جیسے حلبی کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے،
فرمایا الوصال فی الصیام ان یجعل عشاءہ سحورہ، یعنی اپنی افطاری اور عشاء کے کھانے کو اپنی اگلے دن کی سحری قرار دے، تو یہ روزے میں وصال ہے۔ حفص بن بختری کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، الواصل فی الصیام یصوم یوما ولیلہ ویفطر فی السحر، یعنی روزے میں وصال کرنے والا وہ ہوتا ہے جو ایک دن اور رات پوری روزہ رکھتا ہے اور اگلے دن کی سحری کے وقت افطار کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے شہید ثانی نے روایات کی پیروی میں دو تفسیریں بیان کی۔ بہرحال ناظر معصیت کا روزہ حرام ہوتا ہے، اس کے ذریعے تقرب حاصل نہیں ہو سکتا، اور روایات میں بھی اس کو حرام روزوں میں شمار کیا گیا ہے۔ زہری کی روایت امام سجاد علیہ السلام سے، وَصَوْمُ نَظْرِ الْمَعْصِيَةِ حَرَامٌ، وسائل وشیہ باب اول ابواب الصوم المحرم والمکروہ میں یہ حدیث پائی جاتی ہے۔ خاموشی کے روزے کے حرام ہونے کے لیے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام فقہاء شیعہ اس کے حرام ہونے کے قائل ہیں، اور زہری کی روایت میں بھی اس کا ذکر ہے، وَصَوْمُ الصَّمْتِ حَرَامٌ، خاموشی کا روزہ حرام ہے۔ اور وصال کے روزے کے حرام ہونے کے بارے میں بھی تمام فقہاء شیعہ متفق ہیں اور ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ زہری کی روایت میں بھی ہے وَصَوْمُ الْوِصَالِ حَرَامٌ۔ صحیح زرارہ بن آیون کوفی جلیل القدر سے کراوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، لا صیام فی وصال، یعنی وصال کی صورت میں کوئی روزہ اسلام میں نہیں ہوتا۔ وسائل الشیعہ باب چہارم ابواب الصوم المحرم والمکروہ میں ہے۔ اس طرح اور بھی روایات پائی جاتی ہیں۔ صوم وصال کے حقیقت اور ماہیت کے بارے میں اختلاف ہے۔ اکثر علماء کا ماننا ہے کہ وصال کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ دن اور رات کو اکٹھا نیت کر لی جائے کہ میں دن اور رات دونوں کا روزہ رکھتا ہوں۔ صحیح حلبی ہے امام صادق علیہ السلام سے، الوصال فی الصیام ان یجعل عشاءہ سحورہ، یعنی وصال روزے میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے عشاء اور افطاری کو اگلے دن کی سحری قرار دے۔ تو حفص بختری کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، الواصل فی الصیام یصوم یوما ولیلہ ویفطر فی السحر، یعنی روزے میں وصال کرنے والا وہ دن اور رات دونوں کا روزہ رکھتا ہے اور اگلے جو ہے جا کر سحر کے وقت افطار کرتا ہے۔ ابن ادریس ہلی جلیل القدر فقیہ ہیں، شیخ طوسی علیہ رحمہ اپنی کتاب اقتصاد میں اور فاضل محقق بھی فرماتے ہیں کہ 2 دنوں کا روزہ اور درمیانی رات کو بھی شامل کر کے اگر نیت کی جائے روزے کی تو یہ وصال کا روزہ ہوتا ہے۔ محمد بن سلیمان نے اپنے والد کے واسطے سے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، ما تقول فی الرجل یصوم شعبان و شہر رمضان قال هما الشہران اللذان قال اللہ تبارک و تعالی شہرین متتابعین توبۃ من اللہ، یعنی سوال کیا اس شخص کے بارے میں جو شعبان اور رمضان کا روزہ رکھتا ہے، فرمایا یہ دونوں مہینے وہ ہیں جن کے روزوں کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن میں ذکر کیا ہے، قل فلا يفصل بينهما قال اذا افطر من الليل فهو فاصل، وانما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصال في صيام، يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير افطار، وقد يستحب للعبد ان لا يدع السحور، جب انسان رات کو افطار کر لیتا ہے تو پھر اس میں فصال ہو جاتا ہے، اور نبی اکرم نے فرمایا کہ روزوں میں وصال نہیں ہوتا، یعنی انسان 2 مسلسل دن روزے رکھے بغیر درمیان میں افطار کیے کہ تو یہ جائز نہیں ہے، اور انسان کے لیے مستحب ہے کہ وہ سحری کو بھی نہ چھوڑے۔ وسائل الشیعہ باب 29 ابواب الصوم المندوب میں یہ روایت موجود ہے، اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے سند کے لحاظ سے، لیکن بہرحال مختلف صورتیں بن سکتی ہیں وصال کی، تو اگر انسان نیت میں 2 دنوں کو یا دن اور رات کو شامل کرتا ہے یہ حرام ہوتا ہے۔